الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول ومن أهوال مقتحم. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور انتہائی والہانہ انداز میں دوبارہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کچھ دیر اس آیت طیبہ سے فیوز و برکات حاصل کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک اشہر حج سے ہے. شوال المکرم کی آج 28 تاریخ ہے. الحج اشہر معلومات حج کے مشہور مہینے ہیں جو معلوم ہیں. اللہ رب العزت نے جو حج کے مہینے ذکر فرمائے اس میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں. یہ برکت والے، اللہ کی رحمت والے، اللہ کی مغفرت اور غفران والے مبارک مہینے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے عمرے اور حج کو پورا کرو۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ عمرہ اور حج کس طرح کیا جائے، پھر حرم مبارک کے مقدس مقامات کے نام اور ان کی پہچان اور ان کا تعارف، تاکہ حج اور عمرہ کرنے والا شخص جب وہاں کے مقامات کے نام سنے تو اسے سمجھنے میں کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو۔ حاجی حضرات جو حج کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ حج پر جانے والے حضرات میقات کو بغیر احرام کے نہیں عبور کر سکتے۔ حرم مبارک میں حاضری دینے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میقات سے گزرتے وقت حالت احرام میں ہوں، یعنی احرام پہن لیں۔ حدود حرم کے چاروں طرف کچھ کلومیٹر پہلے ہی میقات معین کیے گئے ہیں جن کے مختلف نام ہیں۔ مدینہ طیبہ کی جانب سے آنے والے جس مقام تک بغیر احرام کے جا سکتے ہیں اور اس سے آگے احرام پہن کر جانا واجب ہے، اور جو بغیر احرام پہنے جائے گا تو وہ حرم مبارک کے ادب میں کمی ہونے کی وجہ سے احرام پہننے کے وجوب کے ترک کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ تو احرام پہننے کے لیے جس جانب سے بھی آپ حرم مبارک میں جائیں گے ایک میقات مقرر ہے۔ ایک میقات ہے قرن المنازل، جو اس راستے سے آتے ہیں انہیں قرن المنازل پر ٹھہر کر احرام پہننا چاہیے، اور اگر گھر ہی سے احرام پہن کر آئے ہیں اور عمرے یا حج کی نیت کر لی ہے تو انہیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہیں تو استراحت کے لیے ٹھہریں، اور اس مسجد مبارک میں جو میقات پر بنائی گئی ہے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھیں اور تلبیہ کی کثرت یہیں سے شروع کر دیں کہ یہ حرمین طیبین میں حاضری کے لیے جس دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں اس حرم پاک کا گویا دخول کا دروازہ ہے، اور یہیں سے تلبیہ کی کثرت کریں۔ احرام پہنے ہوئے جو شخص بھی میقات پر پہنچے یا وہاں احرام پہنے تو اس کے بعد وہ تلبیہ کی کثرت کرے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اے میرے مولا، حاضر ہوں میں اے میرے رب عز و جل۔ اس کے بعد کہے گا وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت، بے شک تمام تعریفیں، خوبیاں اور تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک، اس کے بعد کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ساری کائنات سارے ملک کا مالک حقیقی تو ہی ہے۔ لا شریک لک، اور اے معبود تیرا کوئی شریک نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ترجمہ کر دیا، اب اس کی تکرار کرنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ محرم جب احرام پہن کر تلبیہ پکارتا ہے تو یہ اس کا سب سے مبارک اور بہتر ذکر ہے۔ اس کے بعد استغفار، کلمہ طیبہ، تلبیہ اتنی آواز سے کہے کہ جہاں سے گزرے وہاں کے ذرات، پہاڑ، اشجار اس کے ذکر کے گواہ ہو جائیں۔ ذرہ ذرہ قیامت میں اس حاضری کی گواہی دے گا اور اللہ کے ذکر کی گواہی دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حالت احرام میں سب سے پیارا ذکر یہ ہے کہ بندہ بار بار تلبیہ کہے، اور تلبیہ کہنے میں سنت یہ ہے کہ جب تلبیہ کہے تو 3 بار کہے۔
ایک بار مکمل ہو جائے پھر دوبارہ کہے، پھر دوسری بار مکمل ہو جائے تو تیسری بار کہے، اس کے بعد اگر چاہے تو درود پاک پڑھ کر کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے یا اللہ کا کوئی اور ذکر کرتا رہے۔ ایک حدیث طیبہ میں سرکار نے فرمایا کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے، تلبیہ کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتاب الاذکار میں اس کے بہت فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا سب سے فضل والا ذکر یہ ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے بعد کہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں سرکار نے فرمایا کہ محرم حالت احرام میں ذکر کرنے میں سب سے پسندیدہ ذکر وہ ذکر ہے جسے دیگر انبیاء کرام، انبیاء سابقین نے مجھ سے پہلے کیا اور میں نے کیا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک حدیث طیبہ میں فرمایا کہ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ اس دن اس ذکر کے علاوہ جس کسی نے جو بھی ذکر کیا ہے اسے اتنی نیکیاں عطا نہیں ہوں گی، علاوہ اس کے کہ جس نے یہی ذکر کیا۔ اور اس ذکر کی آقائے نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینا کے وقوف، مزدلفہ کے وقوف اور وقوف عرفہ، یعنی مینا، مزدلفہ اور عرفہ میں بھی اس ذکر کی کثرت کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل حجاج کو، معتمرین کو کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ تو میں نے تلبیہ اور احرام سے متعلق چند باتیں عرض کی۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ مرد کا احرام کیا ہے؟ عورت کا احرام کیا ہے؟ اصلاً تو احرام نیت کر کے عمرے کی، تلبیہ کہہ کر اس لباس کو پہن لینا جس لباس کو حاجی عمرے یا حج کے لیے میقات پر پہنتا ہے۔ اور وہ لباس کیسا ہے؟ مردوں کے لیے 2 چادریں، یہ سلی ہوئی نہ ہو، بغیر سلی، ایک چادر کا تہبند بنائے اور ٹانگیں کشادہ کر کے اس طرح باندھ لے کہ چلنے میں دقت نہ ہو، اور ایسے لپیٹے کہ چلتے میں ہوا سے سامنے کا حصہ کھل نہ جائے کہ بے ستری ہو، گھٹنے یا رانے نظر آئیں، اور اتنا بڑا تہبند لے کہ وہ کم از کم کشادہ ٹانگیں رکھ کے 2 بار اسے لپیٹے۔ پھر کپڑا ایسا باریک نہ ہو کہ پانی پڑنے پر بے ستری ہو، بے پردگی ہو، بلکہ ایسا موٹا کپڑا ہو کہ پانی ڈالنے کے بعد بھی جسم نظر نہ آئے۔ بعض حاجی حضرات ایسا کپڑا لے لیتے ہیں کہ زمزم شریف ڈالتے ہی ان کا جسم نظر آنے لگتا ہے، اس کا خیال رکھے۔ اسی طرح اوپر کی چادر ایسی چادر ہو کہ پورا جسم اچھی طرح چاروں طرف سے ڈھانپ لے، اتنی چھوٹی نہ ہو کہ ادھر ڈھکے تو ادھر کھل جائے۔ بہتر ہے کہ 2.25 میٹر کپڑا ہو اور اس کا عرض بڑا پنے کا ہو تاکہ وہ کمر سے کولوں تک کو ڈھک لے۔ اور آج کل باہر ملکوں کے بنے ہوئے سوتی احرام تولیہ جیسے موٹے آ رہے ہیں، پسینہ بھی جذب کر لیتے ہیں، پانی بھی جذب کر لیتے ہیں، اور بے ستری بھی نہیں ہوتی اور باندھنے میں بھی سہل ہے۔ اسے مردوں کا احرام کہا جاتا ہے۔ اصلاً یہ کپڑے پہننا شریعت طاہرہ میں حاجی کے لیے فرض ہیں اور حج کے لیے شرط۔ عورت کا احرام مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں، اگر وہ اندر سلا ہوا انڈر ویئر پہنے گا وہ بھی جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننے کا حکم ہے، ڈھیلا کرتا ایسا جو گھٹنوں سے نیچا ہو، آستینیں نصف ہتھیلی تک ہوں،
اور گلے کے بٹن بند کرنے کے بعد گلے کا کچھ حصہ نظر نہ آئے۔ پردہ عورتوں کے لیے فرض ہے۔ عام دنوں میں بھی کمر کھلی رکھنا برا ہو اس فیشن کا، اور اللہ تعالیٰ اس مغربی تہذیب پر پھٹکار ڈالے کہ انہوں نے اس بے حیائی کو عام کیا۔ گلے اتنے بڑے کہ آدھے سے زیادہ سینہ کھلا ہوتا ہے، پیٹھ آدھی کھلی ہوتی ہے، ایسا کپڑا پہننا حرام، حرام، سخت حرام، بد انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں پر پردہ فرض ہے، عام حالات میں بھی فرض ہے، اور حج میں اور زیادہ احتیاط چاہیے۔ تو عورت کا احرام ایسا کپڑا ہو کہ گلا بند ہو، گھٹنوں تک لمبائی ہو، آستینیں نصف ہتھیلی تک ڈھکی ہوں۔ یہ جو عورتیں اتنی آستین کے کپڑے بناتی ہیں کہ چوتھائی کلائی کھلی رہتی ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ گٹے سے لے کر کوہنی کی نوک تک یہ ایک عرض ہے، اور یہ تقریباً 10 انچ کا ہوتا ہے۔ اس کا چوتھائی حصہ 2.5 یا 2 انچ کا ہوگا قد کے اعتبار سے۔ جس عورت کی کلائی جتنی بڑی ہو، تو اگر چوتھائی حصہ نماز کی حالت میں کھلا رہا اور وہ پوری نماز میں ایسا ہی کھلا رہا، تو نماز ہی درست نہ ہوئی، فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ستر شرط ہے نماز کے لیے، فرض ہے، اور عورت کے ستر میں یہ پورا حصہ ڈھکنا لازم ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی کوہنیاں ڈھکی ہوں۔ آستین سنت یہ ہے کہ نصف ہتھیلی تک ہو، چوڑائی اتنی ہو کہ بالش آپ کا اس میں کھل جائے، تاکہ وضو میں چڑھانے میں آپ کو دقت نہ ہو۔ اگر سنت کے مطابق کپڑے پہنے تو یہ سنت ہے، اور اگر مرد نے کپڑے ایسے پہنے کہ اس کی یہ کلائی کھلی ہے تو نماز میں کراہت نہیں، لیکن اگر لمبی آستین اس نے اس طرح چڑھا رکھی ہے تو نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوہنیاں کھلی ہیں تب بھی نماز مکروہ ہے۔ یہاں آستین کی شرٹ والوں کی نماز کراہت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کا احرام سلے ہوئے کپڑے ہیں، نہ وہ کپڑے جو عام طور پر عورتیں بے ستری کے ساتھ پہنتی ہیں، بلکہ وہ کپڑے جو اسلامی شریعت کی پوری پاسداری کرائیں۔ پائجامہ عورتوں کا ایسا ہو کہ ناف سے باندھ کر ان کے گٹے ڈھکتے ہوئے یہ کاف تک ڈھک لے، یہ احرام عورت کا ہے۔ احرام میں عورت سر ڈھکے گی، کان بھی ڈھکے گی، لیکن احرام میں یہ چہرہ کھلا رکھے گی، کان سر کے ساتھ لپیٹ کر عورت ڈھک لے، اس لیے کہ حدیث طیبہ میں ہے الاذن من الراس، کان کا وہی حکم ہے عورت کے لیے جو اس کے سر کا حکم ہے۔ تو وہ سر ڈھکنے میں نماز میں بھی بعض عورتوں کو عادت ہوتی ہے وہ کان کے پیچھے دوپٹہ کر لیتی ہیں۔ عام اوقات میں بھی غیر مردوں کے سامنے اس طرح آنا انہیں جائز نہیں کہ کان کا پردہ ہے، لیکن اگر نماز کی حالت میں عورت کا کان اس طرح کھلا رہا تو چونکہ کان مکمل ایک عضو ہے، پوری نماز میں اگر کان کھلا رہا تو نماز خراب ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور حج میں بھی کانوں کا ڈھکا رہنا عورت کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح اگر عورت چہرے کا پردہ نہیں کرے گی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ غیر مردوں کو گھور کر دیکھے۔ شریعت طاہرہ میں بد نگاہی، غیر محرم مرد کا عورت پر نظر ڈالنا اور غیر محرم عورت کا کسی غیر محرم مرد پر نظر ڈالنا یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو حرم مبارک تو اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی کسی مرد کی طرف نظر نہ دکھائے بلکہ آنکھیں جھکائے رہے، نظروں سے کسی کو نہ دیکھے، اور ہو سکے تو پنکھے کی آڑ سے یا کسی کپڑے کی آڑ سے ہاتھ سے پردہ کرے۔ اور آج کل یہ طریقہ بھی عرب شریف میں دیکھا گیا کہ لمبے نوک والی ایک ٹوپی جیسی ہوتی ہے وہ عورتیں اوڑھ لیتی ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال لیتی ہیں تاکہ غیر مردوں کی نگاہیں نہ پڑیں۔ لیکن احرام کی حالت میں عورت چہرے کو کپڑے سے نہیں ڈھکے گی بلکہ کپڑا چہرے سے ٹچ بھی نہ ہو، چہرہ کھلا رکھے گی۔ یہ اللہ قاہر بادشاہ کے دربار میں مردوں کا ایک امتحان ہے
کہ ہم نے اپنی باندیوں کو حکم دیا کہ ہماری بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنے چہرے کھول دو، اور مردوں کو حکم دیا کہ ہماری باندیوں کے چہرے کی طرف نظر نہ کرو، کہ کہیں بھی عورت کو دیکھنا جائز نہیں غیر عورت کو، اور یہ تو حرم پاک ہے، یہاں کی بدنگاہی اور زیادہ سخت حرام ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرد اور عورت کا امتحان ہے، کہ اللہ طاہر بادشاہ کا دربار ہے، کنیزوں کو حکم ہے کہ وہ چہرے نہ ڈھکیں، اور غلاموں کو حکم ہے کہ وہ نگاہیں خمیدہ رکھیں، ان کے چہروں کو نہ تکیں، اور کس کی مجال کہ شیر کی گود میں بچہ ہو اور اس کی طرف نظر اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان انوار البشارت میں تحریر فرماتے ہیں، بد نگاہی حرام ہے، سخت حرام ہے، اور بیت اللہ کہ اللہ کا گھر ہے، اور حاجی کے احرام کی حالت میں اپنے گناہوں کی مغفرت اور فریضے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا ہے، یہاں اسے اور زیادہ احتیاط چاہیے، بد نگاہی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب مرد عورتوں کا احرام بیان ہو گیا تو احرام کے ساتھ کچھ شرعی احکام ہیں، پابندیاں ہیں۔ جو کام احرام سے پہلے آپ کے لیے جائز و حلال تھے، وہ کام حالت احرام میں کچھ ایسے ہیں جنہیں آپ پر حرام کر دیا گیا۔ مثلا شادی شدہ آدمی اگر اپنی عورت کے ساتھ حج یا عمرے میں گیا ہے اور اس نے احرام پہن لیا، تو جب تک وہ وقوف عرفہ اور وقوف عرفہ کے بعد رمی کے بعد قربانی پھر حلق یہ نہ کرا دے، اس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوا تو اس کے بعد قربت جائز ہوگی، اور محلل کامل یہ جب ہوگا جب قربانی کرنے کے بعد حلق کرا دے گا۔ محلل کامل کے معنی یہ ہے، مثلا حالت احرام میں خوشبو لگانا حرام تھا، جو مارنا بھی جائز نہ تھا، شکار وحشی کرنا جائز نہ تھا، کسی وحشی جانور کو پکڑ کے ذبح کرنا یا کسی وحشی پرندے کے انڈے توڑنا یہ سب حرام ہو گیا تھا۔ جھوٹ حرام ہے، حالت احرام میں اور زیادہ سخت حرام۔ چغلی و غیبت حرام ہے، حالت احرام میں اور زیادہ سخت حرام، اس لیے کہ اب حرم مبارک میں قدم رکھتا ہے، اور یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کی برابر ہے، اور یہاں کا ایک گناہ بھی اللہ جبار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے قرب خاص میں گناہ کرنے کی وجہ سے ایک گناہ بھی 1,00,000 کی برابر ہے۔ تو خوف زدہ رہے، اپنے مولا کا خوف کرتا رہے، اور ہرگز گناہ کی طرف نظر نہ اٹھائے یا اس میں رغبت نہ رکھے۔ بعض حضرات نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، خوب یاد رکھیں کہ احرام باندھنے کے بعد جب حرم میں قدم رکھ دیا تو اب یہاں کا نماز قضا کرنا بہت بڑا جرم ہے، کہ یہاں بھی نماز قضا کرنا حرام، اور اس پر کتاب و سنت کی شدید وعیدیں ہیں، اور حرم مبارک کا گناہ تو اور زیادہ سخت حرام۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حج والے کو چاہیے، عمرے والے کو چاہیے کہ وہ میقات سے احرام پہنے، اور یہ احرام شرط ہے، بغیر احرام میقات سے گزرنا حرام ہے اور گناہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو عادات کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھے تو نیت کرے حج یا عمرے کی۔ نیت کس طرح کرے گا؟ عام بھائی جنہیں یاد نہیں رہتی اور نیت کے الفاظ وہ ادا نہیں کر سکتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ جان لیں نیت دل کے مصمم پختہ ارادے کا نام ہے۔ تو وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمرے کا احرام باندھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے عمرے کی ادائیگی آسان فرمائے اور اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اور اگر کہہ سکتا ہو تو یوں کہے اللہم لبیک للعمرہ، اور اگر کسی کو دعا یاد رہ سکتی ہے تو یوں کہے اللہم انی ارید العمرۃ
فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور پھر کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 بار تلبیہ کہے، اور اگر پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے احرام باندھنے سے، لباس میں اپنے سر ڈھک کے تو کوئی حرج نہیں، اب احرام پہن کر تلبیہ کہے، اور اگر پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی احرام باندھ لیا تو مردوں کو چاہیے کہ بنا ٹوپی اوڑھے، کہ احرام میں مردوں کو سر کھلا رکھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور تلبیہ کہیں۔ اب ان کی یہ نیت ہو گئی۔ اب یہ جب حرم مبارک کی طرف آئیں تو یہاں رک کر میں یہ عرض کروں کہ وہ حج کی اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جو طریقہ ہے اسے بیان سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جن لوگوں پر حج فرض کیا انہیں چاہیے کہ مال حلال سے حج کریں، مال حلال ہی سے زیادہ راہ توشہ اپنے ساتھ لیں، اور اس قدر توشہ لیں کہ ساتھیوں پر خرچ کر سکیں، فقراء پر تصدق کر سکیں، اور ان کے لیے کافی و وافی ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس مال حلال نہیں تو حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا، اسے چاہیے کہ وہ کسی اپنے عزیز سے، دوست سے قرض لے، اور قرض لے کر اس سے حج ادا کرے، اور پھر اپنے مال سے اس کا قرض ادا کر دے۔ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ قرض لے کر حلال مال سے جو وہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حج پر جانے سے پہلے اگر کسی کے ذمے نمازیں باقی ہیں تو نمازوں کی قضا ادا کرے، روزے باقی ہیں تو ان کی قضا ادا کرے، اگر کسی کا قرض اس کی طرف آتا ہے ادا کر دے، کسی کا مال مار لیا ہے اس سے معافی کے ساتھ اسے ادا کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا حج مقبول و مبرور فرمائے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ پھر اگر کسی بھائی سے کسی کو کوئی ناراضی، دنیاوی رنجش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دور کر لے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور ایک دوسرے سے کدورت رکھنے سے دل آلودہ ہوتے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ دنیاوی امور کی بات ہے، کسی سے راضی ہونے کے یہ معنی نہیں کہ زبردستی اس کی صلح کراؤ، راضی کراؤ۔ معنی یہ ہے جس کسی نے کسی کا مال مارا ہے اسے سمجھا کر اس کا مال دلوا دو، وہ اس سے معذرت چاہے اور وہ دل سے اسے معاف کر دے۔ اسی طرح کسی کے دل میں کسی کا حق آتا ہے وہ اسے ادا کر دے، اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرے۔ حج پر جانے کا جب مصمم ارادہ ہو اور سفر کا وقت آ جائے تو پہلے وضو کر کے 4 رکعت نماز نفل گھر میں ادا کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے سفر سے پہلے یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھی، اور اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے سفر کو میرے لیے مبارک فرما، مغفرت کا ذریعہ بنا، اور میرے جان و مال اور میرے اہل و عیال اور مال کی حفاظت فرما۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حج سے واپس آنے تک یہ 4 رکعت اس کے اہل و عیال اور مال کے حفاظت کے لیے ضامن ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دے۔ پھر سرکار نے فرمایا جب حج کے لیے روانہ ہو تو پھر وہ روانگی سے پہلے اپنے محلے کی مسجد میں حاضر ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مولا سے خیر اور بھلائی کے لیے سوال کرے۔ احادیث طیبات میں دعائیں وارد ہوئی ہیں، میں اگر سناؤں بھی تو آپ کو یاد نہ ہو سکیں گی۔ آپ اپنی زبان میں دنیا اور آخرت کی عافیت اور خیر و فلاح کی دعائیں کریں، اور جو مختصر دعائیں ہیں جیسے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اس طرح کی دعائیں یاد کی جا سکتی ہیں کہ یہ مختصر ہیں اور جامع ہیں۔ دین اور دنیا دونوں جہان کی صلاح و فلاح، یہاں اور وہاں کی عافیت کا اس میں سوال ہے، یا وہ دعا جو حدیث طیبہ اور قرآن کریم میں وارد ہوئی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
حج پر جانے سے پہلے اگر مسنون دعائیں یاد ہو سکیں تو کچھ دعائیں یاد کر لیں، اور جسے دعائیں یاد نہ ہوں اسے چاہیے کہ ہر مقام پر درود پاک پڑھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جسے دعا یاد نہ ہو وہ ہر جگہ درود پاک پڑھے۔ دعا کرنے والے جس قدر دعا حجاج و معتمرین کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سے بڑھ کر اسے عطا فرمائے۔ کریم آقا نے تمہارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ اب جب گھر سے روانہ ہوا تو بہتر یہ ہے کہ آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہے، ہوائی جہاز کے سفر سے جیسے ہی فلائٹ ہوتی ہے تو اب آپ کچھ گھنٹوں کے بعد ہی میقات میں داخل ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ احرام گھر سے باندھ لیں یا آپ احرام ایئرپورٹ سے باندھ لیں جب بھی حرج نہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو احرام باندھنے کے لیے جو مقام احرام کا آتا ہے اس پر حج کے سفر میں اور عمرے کے سفر میں جہاز میں بتایا جاتا ہے کہ اب میقات آنے والا ہے، تو مرد کو بآسانی چادریں بدل لینا آسان ہے، وہ وہاں بھی بدل سکتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز میں کھڑا ہونا اور لباس بدلنا باعث دقت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر گھر سے نہ پہنیں تو احرام ایئرپورٹ سے پہن لیں، اور ہماری ماں بہنوں کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ گھر ہی سے پہنیں تاکہ کسی طرح کی بے ستری یا بے پردگی نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ذکر کرتا رہے۔ جب حرم مبارک کے قریب پہنچے تو آپ کی فلائٹ جانے والوں کی جدہ اترتی ہے، جدے سے پھر مکہ مکرمہ 75 کلومیٹر ہے۔ بار بار اس سفر کے دوران بھی تلبیہ پکارتے رہیں، لبیک اللہم لبیک، اس کا ورد کرتے رہیں۔ اب جب حرم مبارک میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے قیام گاہ پر اپنا سامان رکھیں۔ اگر غسل کرنا چاہیں تو سنت ہے غسل کر لیں۔ خوشبو کا صابن یا عطر لگانا محرم کے لیے جائز نہیں، تو سادہ بغیر خوشبو کا صابن ہو یا بغیر صابن کے غسل کریں، اور اس کے بعد احرام پہن کر تلبیہ پکاریں اور بہت جلدی کریں ضروریات سے فارغ ہونے میں کہ اب اللہ رب العزت کا دربار قریب ہے اور تمہیں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ اب گھر سے نکلیں تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ خجل اور بار بار یہ خیال کریں کہ میں مجرم ہوں اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں میری حاضری ہے۔ اس احساس کو لیے ہوئے استغفار کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ جب تک آپ حرم مبارک کے دروازے پر آئیں اسی طرح ذکر کرتے رہیں۔ جب دروازہ رحمت پر نگاہ پڑے تو اس وقت چند لمحوں کے لیے ٹھہر جائیں جیسے کسی حاکم کے دربار میں حاضری کے لیے اجازت چاہتے ہوں، اور جب قدم بڑھائیں تو کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اپنے گھروں میں بھی داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو کہ شیطان ساتھ میں داخل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ اب حرم کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے سبحان اللہ، یہ وہ نظر ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس وقت خاص تم پر نظر رحمت ہے۔ وہ دعا مانگو کہ جو دونوں جہان کی صلاح و فلاح مختصر جملوں میں مانگ لو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ اسی طرح جب آپ کعبہ مبارک کو دیکھیں تو دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ یاد نہ ہو تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ وہاں مطوف چیخ چیخ کر چلا کر دعائیں کراتے ہیں، اس طرح چیخ کر چلا کر دعا نہ کریں بلکہ مدھم آواز میں کہ آپ سنیں یا آپ کا پڑوس والا، کہ چلانا بے ادبی ہے، اور جس بادشاہ کے دربار میں تم حاضر ہو وہ دور اور قریب کو سنتا ہے، اس نے آپ کی پکار کو سن لینا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ اپنے رب کے حضور آہستہ گڑگڑا کر دعا مانگو، مانگنے میں لجاجت ہو، خجلت ہو، شرمندگی ہو، اور اس طرح مانگو کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرماؤ اور اپنے مولا سے اس کی رحمت کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس وقت جو دعا مانگو گے قبول فرمائے گا، رد نہیں فرماتا۔ اب معتمر کو
عمرے کے لیے مطاف میں اترنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع، ایک حج قران اور ایک حج افراد۔ حاجی مفرد وہ ہے جس نے حج کا احرام باندھا، اس نے یہاں سے حج کی نیت کی، حج کا احرام باندھا، تو یہ جب حرم میں جائے گا تو طواف قدوم کرے گا۔ باہر سے آنے والوں کے لیے یہ سنت ہے، اور طواف قدوم کے بعد یہ بار بار طواف کرتا رہے گا، اور اسی احرام میں یہ انتظار کرے گا حج کا، یہاں تک کہ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو یہ منی کے لیے روانہ ہوگا۔ یہ تو ہے حاجی مفرد کا حکم۔ حج افراد والا، حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں۔ اب دوسرا حاجی ہے قارن۔ قارن وہ ہے جس نے یہاں سے حج اور عمرے کا دونوں کا احرام ساتھ باندھا، اس نے نیت کی کہ میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا، تو یہ حج اور عمرے کا جس نے ساتھ ساتھ احرام باندھا یہ قارن ہے۔ قارن پر قربانی واجب ہے، شکرانہ۔ تیسرا حاجی ہے تمتع کرنے والا، یہ حاجی متمتع کہلاتا ہے۔ اس کے حج کیسے ہوگا؟ اس نے جب یہاں سے احرام باندھا تو صرف عمرے کا احرام باندھا، اور یہ حج کا احرام یوم ترویہ کو 8 ذی الحجہ کو حرم مبارک سے پہنے گا اور منی کے لیے روانہ ہوگا۔ لیکن یہ تینوں قسم کے حضرات چاہے عمرے کا احرام باندھیں، چاہے قران کا یا تمتع کا، جب تک حالت احرام میں رہیں تلبیہ کی کثرت کرتے رہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ بار بار پکارتے رہیں۔ اب جس نے خالص عمرے کا احرام باندھا ہے اور وہ حج کے ایام کے علاوہ عمرے کو گیا ہے تو اس کا عمرہ بھی اسی طرح ہوگا، اور متمتع جس نے تمتع کا احرام باندھا ہے اور ایام حج میں گیا ہے اس کا عمرہ بھی ایسا ہی ہوگا جو ترکیب میں بتا رہا ہوں۔ اس نے احرام باندھ رکھا ہے اور تلبیہ پکارتا ہوا یہ حرم پاک میں داخل ہوا، اب یہ مطاف میں اترا تو اس کے ارکان اب شروع ہوتے ہیں۔ مطاف میں کعبے میں جو حجر اسود جس زاویے میں ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں، اس کے سامنے ایک نسواری رنگ کی پٹی ہے فرش میں، سامنے ایک ستون میں ہری لائٹ جلی ہوئی ہے، اس پٹی پر دونوں پاؤں رکھ کر کھڑا ہو اور کعبۃ اللہ اس کے بائیں کاندھے کی طرف ہو، اور اب وہ نیت کرے، دل میں پختہ ارادہ کرے کہ میں بیت اللہ کا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ شروع کیسے کرے گا؟ حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے، اگر قریب ہو تو بوسہ دے، ورنہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں چوم لے، اور پھر اس کے بعد کہے بسم اللہ الحمدللہ واللہ اکبر، اور یہ طواف کے لیے چل پڑے۔ طواف کرتے میں ایک حصہ کعبے کے برابر میں یو ٹائپ بنا ہوا ہے جو کعبے کی دیواروں سے متصل ہے، اسے کہتے ہیں حتیم۔ تو حتیم کے باہر سے طواف کرے، نہ یہ کہ حتیم کے دروازے سے نکل کر گیٹ سے نکل کر دوسرے گیٹ سے نکل جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حتیم میں داخل ہوا عین کعبے ہی میں داخل ہوا، کہ بنائے اول میں حتیم داخل کعبہ ہی تھا۔ یہ حضور کی امت کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اسے باہر رکھا، اور اس میں بے تکلف ہر مومن داخل ہو سکتا ہے۔ جو حتیم میں داخل ہوا گویا وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، تو جب حتیم کعبے ہی کا حصہ ہے تو طواف حتیم کے باہر سے کیا جائے گا۔ اب جب یہ پھر دوبارہ رکن اسود کے مقابل آئے گا تو 100 یعنی عمر اس کا طواف کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اس دوران وہ دعا پڑھتا رہے یا درود پڑھتا رہے۔ علماء کرام نے ہر شوط کی دعائیں لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، آپ کو پڑھ کر سنائی جائے تو طویل دعا ہونے کی وجہ سے یاد نہ رہے گی۔ جسے یاد کرنے کا شوق ہو یاد کر لے، جسے یاد نہ ہو وہ کتاب میں دیکھ کر پڑھ لے، اور جسے یہ بھی ممکن نہ ہو تو وہ درود پاک پڑھ کر طواف کرے۔ اس طرح 7 شوط پورے کرے گا۔ جب 7 شوط پورے ہو جائیں تو اس کے بعد یہ بھی جان لیں کہ ایک شوط میں اس نے شروع کیا رکن اسود سے، اس کے بعد جب وہ آگے بڑھا تو کعبے کا جو دوسرا کونا آیا
وہ رکن عراقی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کونا آیا وہ رکن شامی ہے، اس کے بعد پھر جو کونا آیا وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کا دیوار کا حصہ یہ مقام مستجاب ہے۔ یہ یہاں 70,000 فرشتے ہر معتمر و عمرہ کرنے والے مومن کے دعا کرنے پر آمین کہتے ہیں، اور ملائکہ جس کی دعا پر آمین کہیں اور دعا سے مطابقت ہو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا، اور اسے مقام مستجاب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہو سکے تو یہاں بھی جامع دعا کریں، اس حصے سے گزرتے وقت پڑھیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ 7 شوط پورے ہو گئے۔ رکن اسود سے تھوڑا سا آگے آپ بڑھیں گے تو باب کعبہ ہے، یہ بھی مقام مستجاب ہے، یہاں بھی دعا مقبول ہوتی ہے، کچھ دیر یہاں دعا کریں۔ پھر آپ ایک قبے میں مقام ابراہیم ہے جس کا تذکرہ میں کر چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک اس میں ہے۔ اللہ فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے تمہارے لیے مقام ابراہیم کو عبادت کی جگہ بنایا، اس کے سامنے جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور یہ قبولیت طواف کے لیے بہتر ہے اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب حاجی جو شخص عمرہ کر رہا ہے اس کا یہ طواف فرض تھا عمرے کا، وہ طواف سے فارغ ہوا اور یہ 2 رکعت نماز واجب تھی جو اس نے ادا کی۔ اب سنت ہے کہ زمزم شریف پر حاضر ہو، زمزم شریف پیے اور جو دعائیں ممکن ہو کرے کہ یہ مقام قبولیت ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد سعی کے لیے جائے، صفا مروہ کی سعی کرے، 7 شوط صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ واجب ہے معتمر کے لیے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے تو مروہ پر کھڑے ہو کر دعا کرے کہ یہ دعا مقبول ہے۔ اس کے بعد باب صفا یا باب مروہ سے باہر نکل جائے، عورتیں اپنی چوٹی کی نوک سے 1 انچ بال کٹوا دیں کہ یہ واجب ہے، اور مرد اپنے سر کے بال اس طرح سے منڈائیں یا مشین سے کٹا دیں، حلق اور قصر دونوں جائز ہے۔ اور یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ 1 بال کے عوض حرم کی 1 نیکی عطا ہوتی ہے، اور حرم کی 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ کون جانے اس کے سر پر کتنے بال ہیں۔ شیطان دل میں محبت ڈالتا ہے، ہیرو لگ رہے ہو بال مت کٹاؤ۔ میرے سامنے بڑے لوگ ایڑیاں رگڑتے تھے، حضرت اجازت دے دو بال میں کٹانے کی۔ بال کٹانے کو دل نہیں چاہتا تو میں کہتا تھا یہ شیطان تمہیں روک رہا ہے، جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے 1 لاکھ نیکی ہے۔ سمجھانے پر وہ راضی ہوتے تو اس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اب جب اس نے حلق کرا لیا تو عمرہ مکمل ہو گیا۔ اگر عمرہ کرنے میں کوئی واجب چھوٹا تو جیسے نماز میں واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، عمرے یا حج میں واجب چھوٹنے پر دم واجب ہوتا ہے، ایک بکرے کی قربانی۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں حج کے فرائض و واجبات اور حج کے ادا کے طریقے اور 5 دن کے ارکان کوشش کروں گا کم وقت میں ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔